ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں آستانہ عالیہ شاہ جمالیہ سے پیر ضیاء المصطفیٰ مکی الازہری صاحب. سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے محمد احمد رضا صاحب نے جو لیکچرر ہیں منہاج یونیورسٹی میں. سر آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. پیر صاحب میں پہلے آپ کی طرف آؤں گا. جو جہاں سے میں نے شروع کیا وہ کیا وجوہات ہیں، وہ کیا اسباب ہیں جس کی وجہ سے امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے خانوادے کی شہادت کو وہ مقام ایک امتیازی مقام ملا، ایک انفرادی مقام ملا، اور اس کا چرچا بالکل ایک منفرد انداز میں کیا جاتا ہے. ان حقائق پر اور ان اسباب پر روشنی ڈالیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ امتی اجمعین. سب سے پہلے محترم حافظ عمیر چشتی صاحب اور منہاج ٹی وی کی مکمل ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. محترم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی برگزیدہ ہستیوں کو، نیک ہستیوں کو ضرور آزماتا رہتا ہے، اور آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو ایک انعام عطا فرماتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جب ان آزمائش میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کامیابی حاصل ہوئی تو فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. تو ہر ہستی کی آزمائش مختلف جہت سے ہوتی ہے. کسی کو مثلا اولاد کی آزمائش میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، صحیح. کسی کو کسی چیز کا خوف ڈال دیتا ہے، صحیح. کسی کے مال میں خسارہ ہوتا ہے، تجارت میں کمی آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو اس آیت مبارکہ میں جمع کیا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تو ہم آپ کو ضرور آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. ان میں پہلی چیز خوف ڈال دی، خوف سے آزمائیں گے. والجوع، پھر بھوک سے آزمائیں گے، ممکن ہے قحط سالی آ جائے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کا خسارہ ہوگا، نفوس کا خسارہ ہوگا. ممکن آپ کے قریبی جن سے آپ جدا ہونا سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کے والدین ہیں، آپ کے بھائی ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان کی جدائیگی کا آپ پہ صدمہ آ جائے، آزمائش آ جائے. والانفس والثمرات، اور اسی طرح ثمرات کا بھی آپ پہ خسارہ آ سکتا ہے. وبشر الصابرین، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صابرین کو بشارت دی جائے. تو اگر ہم ان سب چیزوں کو جمع کر لیں، خوف کو بھی، تو سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ذات میں وہ خوف بھی ہم پاتے ہیں. اس سے بڑھ کے اور کیا خوف ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا دین، ان کے نانا جان کا دین ضائع ہو رہا تھا، اسلامی تعلیمات پامال ہو رہی تھیں، آپ نے اس کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا. پھر ہم اس کے نتیجے میں مارکہ کربلا وجود میں آیا. آپ کی ذات میں خوف بھی ہے اور جو بھی ہے، بھوک ہے، پیاس ہے. یہ کربلا کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. نقص من الاموال ہے، یکے بعد دیگرے، مال کی بھی کمی ہے ادھر، اور اس کے بعد نفوس کی بھی کمی ہے. آپ خود قربانی دے رہے ہیں، اپنی اولاد کی قربانی دے رہے ہیں، اپنے اقربا کی قربانی دے رہے ہیں، اپنے خدام کی قربانی دے رہے ہیں، حتیٰ کہ اپنی ذات کی بھی، اپنی جان کی بھی قربانی آپ نے دین کے لیے دے دی. والثمرات، ثمرات کی بھی کمی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بشارت نصیب ہوئی. یہ آپ کا خاص ہے. ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ میں جمع کر دیا. اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں یہ پانچ کی پانچ چیزیں جمع ہو گئی ہیں، اور آپ نے ان سب کا صبر و استقامت اور رضا کے ساتھ آپ نے مقابلہ کیا، جس کی وجہ سے وبشر الصابرین، جی بالکل یہ بشارت ملی. پیر صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. یہ بھی ایک سوال کیا جاتا ہے کیونکہ ہم امتیازی خصوصیات کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ یہ ایک دنیاوی مفاد کی، تخت و تاج کی، یا کسی دنیاوی مقصد کی ایک جنگ تھی، یا معاذ اللہ کہا جاتا ہے دو شہزادوں کی جنگ تھی. اس تناظر میں بھی تھوڑی سی ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اس باب میں امام علی مقام امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کس طرح سے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پروردہ آغوش مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے براہ راست فیض لینے والے، فقر و سلوک کی منازل طے کرنے والے سیدنا امام حسین علیہ السلام، جن کو جنت کا سردار کہا گیا ہو، اور آپ کے دل میں دنیا کی محبت اور خواہش ہو، اور یہ بات کہنا میرے نزدیک سرکار کو اذیت دینے کے مترادف ہے. بلکہ آپ کی شہادت کی بشارت تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی تھی. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا کی محبت کی خاطر آپ کی یہ شہادت اور یہ مارکہ کربلا، اس کا بپا ہونا خالصتاً یہ دین کی حفاظت کے لیے تھا، انسانی حقوق کی حفاظت کے لیے تھا.
آپ نے یہ مارکہ بپا کر کے دین کو بچا لیا ہے، اور قیامت تک کے لیے حسین حق کی علامت بن گئی ہے اور یزید باطل کی علامت بن گئی ہے۔ اسی لیے سیدی خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حق کا کے بنا لا الہ است حسین۔ شاہ بھی ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ بھی ہیں سیدنا حسین، دین بھی ہیں اور دین کی پناہ بھی ہیں۔ سرداد اپنا سر تو دے دیا دین کی خاطر، نہ داد دست در دست یزید، یزید کے ہاتھ میں بیعت کے لیے اپنا ہاتھ نہ دیا، کیونکہ یزید اس وقت علامت تھا ظلم کی، وہ علامت تھا بربریت کی، اور اسلامی شعار کو پامال کیا جا رہا تھا اس وقت۔ حق کا کے بنا لا الہ است حسین، حق یہ ہے کہ لا الہ کی بنا جو ہیں وہ سیدنا امام حسین علیہ السلام ہے۔ جو امام علی مقام نے خود بھی فرمایا تھا کہ مجھ جیسے کے لیے جائز ہی نہیں کہ تم جیسے فاسق کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے۔